السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے بریکنگ نیوز شیئر کرتا چلوں۔ بڑی خبر ہے آج جو نیا انکشاف ایک سامنے آیا ہے کہ ایک تو عمران خان کے لانگ مارچ کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، سازش کیا کی جا رہی ہے، اور عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ کے آڑ میں، اور دوسرا یہ انکشاف ہوا ہے کہ عمران خان کے اس لانگ مارچ کو بھی ایک ملک فنڈنگ کر رہا ہے۔ یہ بڑی خبر ہے آج کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ آج کس نے یہ بات بتائی ہے، خبر کس نے دی ہے، وہ بھی آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ جو مقاصد ہیں، پہلے تو آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے خبریں چلتی رہی ہیں، میں بھی ڈسکس کرتا رہا ہوں، ویلاگز میں بھی لوگ بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں، سیاستدان بھی یہ الزام لگاتے رہے ہیں، اور عمران خان کے بیانات سے بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ عمران خان آرمی چیف کی تقرری کو متنازع بنانا چاہ رہے ہیں۔ لوگ بھی یہ کہتے رہے کہ جی یہ شاید 30 مارچ تک ہوگا، لانگ مارچ کا جو ڈرامہ ہے عمران خان نے رچایا ہے، اب وہ بھی سکڑتا جا رہا ہے، وہ بھی ریڈیوز ہوتا جا رہا ہے۔ آج میری ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ مولانا فضل الرحمان اتحادی ہیں، حکومت کے بڑے ذمہ دار سیاستدان ہیں، سمجھدار اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں۔ انہوں نے یہ آن دا ریکارڈ، آج میری تفصیلی ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، میں نے انٹرویو بھی کیا اپنے ٹی وی چینل کے لیے، اس میں مولانا نے یہ انکشافات کیے ہیں کہ ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے۔ یہ مولانا کے الفاظ ہیں کہ ہم نے اپنے طور پر انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ عمران خان کو اس لانگ مارچ کے لیے بھی ایک ملک فنڈنگ کر رہا ہے۔ اس کے لیے جو کڑیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، ملا دیتا ہوں۔ مولانا نے جو بتائی ہیں، ایک تو عمران خان آپ کو پتا ہے کہ سائفر سے وڈرا ہو گئے ہیں، دستبردار اچانک یو ٹرن مار لیا، اپنا تھوکا ہوا چاٹ لیا۔ تو یہ بھی دنیا حیران ہے اس پہ کہ جس بندے نے اتنا بیانیہ سائفر کا، امریکی سازش کا بیانیہ بنایا تھا، وہ اچانک کہہ رہے ہیں کہ جی دفع کرو جی، وہ پرانا قصہ، ماضی کا قصہ ہو گیا، میں اس کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اب وہ اس کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہ رہا۔ پھر شبلی فراز کے حوالے سے بھی خبر آئی کہ شبلی فراز ایک خاتون کو، سینیٹر کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا ذکر نہیں کریں گے، سائفر کا ذکر اب نہیں کریں گے، سائفر کا اب ذکر ہی نہیں کریں گے۔ کیوں بھائی سائفر کا ذکر نہیں کریں گے، امریکی سازش کا کیوں ذکر نہیں کریں گے؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ تو مولانا نے یہ بتایا کہ عمران خان اب کہ امریکہ کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں کہ جی امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور پہلے امریکہ نے سازش کی عمران خان کے خلاف، اب عمران خان امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور امریکی سازش کے بیانیے سے بھی وڈرا ہو گئے ہیں، اور سائفر سے بھی دستبردار ہو گئے ہیں، اس کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہتے۔ پی ٹی آئی کے ذرائع تو یہ بتا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو عمران خان نے ہدایات کر دی ہیں کہ سائفر کا اور امریکی سازش کا تذکرہ ہی اب بند کر دیں، ختم کر دیں۔ کیوں؟ یہ سوالیہ نشان ہے میرے لیے بھی۔ لیکن مولانا نے انکشاف یہ کیا کہ عمران خان کے لانگ مارچ کے پیچھے جو مقصد ہے، اصل سازش جو کی جا رہی ہے، وہ تھی سعودی فرمان روا کا محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان ملتوی کرانا۔ کیونکہ مولانا نے ایک کیلکولیشن کے ساتھ مجھے بتایا کہ آپ نے عمران خان کا کئی دنوں سے، پچھلے 1.5 ماہ سے 2 ماہ سے عمران خان لانگ مارچ کے اعلانات کر رہے تھے، لیکن تاریخ دینے سے کترا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ سعودی فرمان روا محمد بن سلمان نے بھی ابھی تاریخ ان کی اناؤنس دورے کی نہیں ہوئی تھی، اس لیے عمران خان بھی تاریخ نہیں دے رہے تھے اسلام آباد میں آنے کی، دھرنے کی اور لانگ مارچ کی۔ یہ صرف اسی لیے ہولڈ پہ تھے عمران خان کہ ادھر سے محمد بن سلمان کی، سعودی فرمان روا کی دورے پاکستان کی یا دورے جنوبی ایشیا کی تاریخ اناؤنس ہو، اور تو پھر میں بھی اپنا اناؤنس کروں تاکہ اس کو سبوتاج کروں، بالکل عین اسی طرح جس طرح 2014 میں عمران خان نے چینی صدر کا دورہ سبوتاج کیا تھا۔ بعد میں چینی صدر کا دورہ بھی ہوا اور سرمایہ کاری بھی آئی، سی پیک بھی شروع ہوا، لیکن عمران خان کے 2014 کے دھرنے کی وجہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری جو آ رہی تھی یا آنی تھی، اور ان دنوں میں دورہ ہونا تھا چینی صدر کا،
وہ عمران خان نے ڈسٹرب کیا تھا، سبوتاج کیا تھا، اس کو رکوایا تھا۔ تو یہ عمران خان کا قدم کیا ریاست پاکستان کے مفاد میں تھا؟ کیا ملک کے مفاد میں تھا؟ کیا ملکی معیشت کے مفاد میں تھا؟ کس کے مفاد میں تھا کہ سی پیک رک جائے، سی پیک کی سرمایہ کاری نہ آئے، چینی صدر نہ آئے؟ تو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ عمران خان نے کے مقاصد تھے چینی صدر کے دورے کو سبوتاج کرنے کے۔ اسی طرح بالکل شہزادہ محمد بن سلمان جو ہے سعودی فرمان روا، وہ جنوبی ایشیا کے 3 ممالک کے لیے بہت بڑی سرمایہ کاری لے کے آ رہے تھے، جن میں پاکستان بھی شامل تھا۔ اب ان کا دورے کی تاریخ، پاکستان کب آئیں گے، یہ تاریخ اناؤنس نہیں ہوئی تھی، اس لیے عمران خان بھی دھرنے کی، اسلام آباد میں داخل ہونے کی تاریخ نہیں دے رہے تھے۔ اور جب عمران خان کو پتہ چلا کہ جی نومبر میں ایکسپیکٹڈ ہے کوئی تاریخ محمد بن سلمان کی دورے پاکستان کی، تو عمران خان نے نومبر کے شروع سے ہی لانگ مارچ کا ڈرامہ شروع کر دیا، اور لانگ مارچ میں پھر اسلام آباد آنے کی تاریخ نہیں دے رہے تھے، اس کو ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے کہ بھائی فی الحال گھومو پھرو پنجاب کے سراؤنڈنگ میں اور پنجاب کے روڈوں پہ، تب تک ہم گھومیں گے۔ یعنی اناؤنس نہیں کر رہے تھے کہ محمد بن سلمان کے دورے کو سبوتاج کرنا ہے۔ اب ظاہر اناؤنس کون کرے گا؟ جب وہ سازش کر رہا ہے تو اناؤنس تو کر کے نہیں آئے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم کب آئیں گے اسلام آباد، ہم تاریخ دیں گے، پھر تبدیل کریں گے، ہم ان کو تھکائیں گے، یہ حکومت کو تھکائیں گے۔ ایکچولی حکومت کو تھکانا نہیں تھا، کیونکہ تاریخ اناؤنس نہیں ہو رہی تھی محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کی۔ عمران خان اسلام آباد میں دھرنے کی تاریخ نہیں دے رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی اتنے دن ہمیں لگیں گے، 15 دن لگیں گے، کبھی کہے ہفتہ لگے گا، کبھی کہے 15 دن لگیں گے ہمیں اسلام آباد پہنچنے میں، پہنچتے۔ تو عمران خان نے جیسے ہی سعودی فرمان روا کے محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کی تاریخ اناؤنس ہوئی کہ وہ 21 نومبر کو پاکستان آ رہے، ایک تو بڑی مشکل سے وہ آ رہے تھے سرمایہ کاری لے کر، یہ موجودہ حکومت کے اقدامات کے طفیل، اور 21 نومبر کو جب انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی شہزادہ محمد بن سلمان 21 نومبر کو اسلام آباد آئیں گے، پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں، تو عمران خان نے بھی 21 نومبر کی تاریخ اناؤنس کر دی کہ جی 21 نومبر کو اسلام آباد میں دھرنا دوں گا۔ تو شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ یار دیکھو یہ تو اس طرح ہو رہا ہے تو پھر کیسے دورہ ہوگا؟ تو پھر انہوں نے دورہ ہی ملتوی کر دیا، جنوبی ایشیا کا ہی دورہ ملتوی کر دیا۔ یہ مولانا نے آج انکشاف کیا ہے، اور یہ کڑیوں سے ملا کے اور یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے طور پر انویسٹیگیٹ کیا ہے، اور عمران خان کو ایک ملک فنڈنگ کر رہا ہے تاکہ عمران خان سعودی فرمان روا کی سرمایہ کاری پاکستان میں آنے سے روکے، ان کا دورے کو سبوتاج کرے۔ اب کون سا ملک ہے؟ ملک کا مولانا نے نام نہیں لیا، لیکن عمران خان نے سائفر سے وڈرا ہو گئے ہیں، عمران خان نے امریکہ کی تعریفیں شروع کر دی ہے، عمران خان امریکہ پر الزام سے وڈرا ہو گئے ہیں، سازش والے الزام سے کہ امریکہ نے سازش کر کے مجھے ہٹایا، اور اب عمران خان امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں کہ دوبارہ اقتدار میں آیا تو اچھے تعلقات قائم کروں گا۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سا ملک ہو سکتا ہے، آپ خود اندازہ کر لیں، کیونکہ مولانا نے بھی کسی ملک کا نام نہیں لیا تو میں بھی کسی ملک کا نام نہیں لوں گا، لیکن کڑیوں سے جو ملی ہے، اور مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ اس لانگ مارچ کو ایک ملک فنڈنگ کر رہا ہے، عمران خان کے لانگ مارچ کو، اس کو بھی۔ تو میں نے پھر مولانا کو یہ پوچھا کہ تو اگر اس لانگ مارچ کو بھی ایک ملک فنڈنگ کر رہا ہے تو کیا حکومت کوئی کارروائی کرے گی عمران خان کے خلاف، یا الیکشن کمیشن سے رجوع کرے گی کہ بھیا آپ لوگوں نے فارن فنڈنگ ان کی رکوا دی تھی، فیصلہ دے دیا تو ظاہر ہے رکنی چاہیے اصولی طور پر، لیکن ابھی بھی فنڈنگ ہو رہی ہے، تو آپ الیکشن کمیشن کو کہیں کہ بھائی کہ آپ نے فیصلے کے باوجود ابھی بھی فنڈنگ ہو رہی ہے، یا سپریم کورٹ سے رجوع کریں۔ تو مولانا نے کہا کہ ہم اس پہ غور کر رہے ہیں اور اس پہ بات کریں گے، اور ایسے تو نہیں جانے دیں گے۔ تو عمران خان کے حوالے سے مولانا نے کہا کہ ایک تو وہ اداروں کو متنازع بنا رہی ہیں، سی پیک پہ آتے ہی کام رکوا دیا، چائنا ہمارے ساتھ گلہ کر رہا تھا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، ہم نے اتنی بڑی سرمایہ کاری کی اور آپ لوگ اتنے غیر سنجیدہ ہیں۔
جو ذمہ داران ہیں پاکستان کے، تو آپ لوگوں نے کام ہی روک دیا۔ ابھی بھی چائنا تذبذب میں ہے کہ بھئی اگلا الیکشن ہوگا تو کون آئے گا، پھر ہمارا کیا ہوگا، ہماری سرمایہ کاری ہے اتنی ساری، تو پھر اس کا فیوچر کیا بنے گا۔ چائنا اس میں تذبذب میں ہے۔ تو یہ صرف اقدامات جو ہیں وہ سارے عمران خان کے تھے۔ اداروں کو بدنام کرنا، فوج کو بدنام کرنا، کشمیر دے دینا اور فوج کے افسران پر الزام تراشی کرنا، ججز کو متنازع بنانا، الیکشن کمیشن کو متنازع بنانا، تو یہ نوسر بازی کی مولانا نے کہا کہ یہ انتہا ہے۔ کہ آج طارق بشیر چیمہ کے ساتھ بھی میں نے انٹرویو کیا، وفاقی وزیر کے ساتھ، اسی حوالے سے، کیونکہ میری اسائنمنٹ تھی تو میں نے کر لیا تھا، دفتر سے اسائنمنٹ لگی ہوئی تھی ٹی وی چینل سے، تو لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ طارق بشیر چیمہ نے بھی ڈیمانڈ کی ہے حکومت سے کہ عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے، فوری ان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ وہ اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں، اداروں پر الزام تراشی کر رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، اداروں کو بلیک میل کر رہے ہیں اور آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنا رہے ہیں۔ لیکن حکومت، میں نے کہا حکومت مجبور کہاں پہ ہے؟ یہ مولانا سے بھی پوچھا، طارق بشیر چیمہ سے بھی میں نے پوچھا، وفاقی وزیر ہیں فوڈ اینڈ سیکیورٹی کے، تو غذائی تحفظ کے جو وزارت ہے اس کے وفاقی وزیر ہیں طارق بشیر چیمہ، کاف لیگ کے سیکرٹری جنرل ہیں اور مسلم لیگ کاف کے، تو ان سے میں نے پوچھا، سینئر آدمی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم، حکومت کہیں مجبور نہیں ہے، لیکن حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے، عمران خان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ مولانا نے یہ کہا کہ عمران خان کے خلاف کارروائی مصلحت کی خاطر فی الحال ضروری نہیں ہے، یہ مولانا کے الفاظ ہیں۔ میں نے کہا کارروائی کیوں نہیں کر رہے جب ثبوت ان کے خلاف ہیں؟ سپریم کورٹ ان کو آئین شکن قرار دے چکی ہے، سپریم کورٹ کا ایک جج، اور اب پارلیمنٹ کو آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے کا اختیار دے چکی ہے سپریم کورٹ کا جج، اور پھر عمران خان پر فارن فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے اور توشہ خانہ کی چوری ثابت ہو چکی ہے، ریاست کے ریکارڈ میں عمران خان ڈکلیئرڈ چور ثابت ہو چکے ہیں، اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں، اداروں کے سربراہان کی تقرریاں متنازع بنا رہے ہیں، اداروں کے بڑے ذمہ دار افسران پر الزام تراشی کر رہے ہیں اور سنگین قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ججز کو، عدالتوں کو، کسی کو نہیں چھوڑا، پولیس کو، پولیس افسران کو، سیاستدانوں کو، چلو سیاستدانوں کا تو ایک دوسرے کے خلاف چلتا رہتا ہے، لیکن اداروں کے، نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کے، انصاف کے اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، تو کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ اس پہ مولانا نے کہا کہ مصلحت کی خاطر عمران خان کے خلاف فی الحال کارروائی کارروائی ضروری نہیں ہے، اس کو فی الحال چھوٹ دی ہوئی ہے، آگے چلیں اور پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن فیوچر مولانا نے کہا کہ عمران خان کا مجھے نظر نہیں آ رہا، اور لانگ مارچ جو ہے ان کا وہ اب فرلانگ مارچ بن گیا ہے۔ یہ مولانا کے الفاظ ہیں کہ لانگ مارچ اب فرلانگ مارچ بن گیا ہے، تو اس میں کوئی اور سیریس لینا ہی نہیں چاہیے۔ مولانا کہتے ہیں کہ عمران خان کے باتوں پہ لوگ اہمیت دے رہے ہیں، میڈیا اہمیت دے رہا ہے، لیکن میں تو اہمیت نہیں دے رہا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پاکستانی سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے، عنصر لفظ ہوتا ہے یا عنصر، عمران خان غیر ضروری عنصر ہے پاکستانی سیاست کا، اسی لیے اس کو اہمیت ہی نہیں دینی چاہیے اور پبلک کو بھی عمران خان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ تو آج مولانا نے یہ انکشافات کیے ہیں، اس پہ یقینی طور پر اداروں میں کھلبلی مچے گی اور اس پہ انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن عمران خان کا یو ٹرن مارنا سائفر سے اور امریکی سازش کے بیانیے سے، اور پھر یہ الزام آ جانا، انکشاف ہو جانا کہ فنڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ بات سمجھ میں تھوڑی بہت سمجھ میں آنے والی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔